پچھلی نشست میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اجازت طلب کرنے اور بڑے ہی ادب سے علم حاصل کرنے کی اجازت مانگنے کا جو بیان ہے اسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ انتہائی ادب کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ جو نیکی کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس علم میں سے کچھ باتیں آپ ہمیں بھی سکھا دیں۔ یہ غائب درجے کا ادب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے علم سکھا دیں، مجھے کچھ باتیں بتا دیں، اللہ پاک نے آپ کے پاس بھیجا ہے، بلکہ سب سے پہلے ہی حضرت موسیٰ نے اتباع کا تذکرہ فرمایا کہ میں آپ کی اتباع کروں، آپ کی پیروی کروں، اور پیروی کرنے کی بھی اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ اپنے علم میں سے کچھ باتیں ہمیں بھی سکھائیں۔ تو میں نے بتایا تھا جیسا کہ پچھلی نشست میں کہ اس سے غایت درجے کا ادب ثابت ہوتا ہے اور ایک شاگرد کے لیے اس میں ہدایت و رہنمائی کا سامان موجود ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا نہایت ادب و احترام کرے۔ تو جب حضرت خضر کی اجازت مل گئی تو چونکہ دونوں کی ملاقات دریا کے کنارے ہوئی تھی تو وہاں سے جب دونوں ساتھ چلے، اللہ فرماتا ہے فَانْطَلَقَا، دونوں چلے اسی دریا کے قریب۔ جب کچھ دور گئے تو ایک کشتی والا آیا جو کہ 5 مسکین بھائیوں کی کشتی تھی، جو چلاتے تھے اسے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے 10 بھائی تھے کل، کہ جن میں سے 5 مفلوج تھے، اپاہج تھے، اور 5 صحیح و سالم تھے۔ تو جو 5 بھائی صحیح اور سالم تھے وہ کشتی رانی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت خضر کو دیکھا تو چونکہ وہ پہچانتے تھے انہیں، لہٰذا بغیر کرائے ہی کے ان لوگوں نے حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ کو اپنی کشتی پہ سوار کر لیا، کوئی کرایہ نہیں لیا۔ جب یہ دونوں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کشتی پر بیٹھے تو وہ کشتی والے جو بھائی تھے، 5 بھائی، وہ کسی کام سے کچھ دور چلے گئے، اور حضرت خضر نے سب سے نظر بچا کر کے ایک کلہاڑی لی اور ایک تختہ اس کا اکھاڑ دیا۔ کسی نے نہیں دیکھا، صرف حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھ لیا تختہ اکھاڑتے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے
حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، کہ یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ کے اس بندے نے کشتی کو چیر دیا، اس کا ایک تختہ چیر کر کے نکال دیا۔ اب یہ بظاہر شریعت کے خلاف معاملہ ہے کہ کسی کا نقصان کیا جائے، کوئی دیکھا تو تھا نہیں، حضرت موسیٰ نے دیکھ لیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اخرقتہا لتغرق اہلہا، کہ آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑ دیا ہے کہ آپ سواریوں کو ڈبو دیں، آپ ڈبانا چاہتے ہیں سواریوں کو۔ یہ حضرت موسیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑی خطرناک بات کی ہے، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، کشتی میں سب کو سوار ہونا ہے، آپ نے ایک تختہ پھاڑ ڈالا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سواری ہیں وہ ڈوب جائیں، یہ تو بڑی خطرناک بات آپ نے کی ہے۔ تو حضرت خضر نے یہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 72 میں، قال، حضرت خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ یہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، آیت نمبر 73 ہے، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہ جو بات میں بھول گیا اس پر آپ مواخذہ نہ کریں اور میرے مشن کو دشوار نہ کریں۔ یہ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یعنی کہ آپ کی نافرمانی کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں آپ کی ہدایت بھول گیا تھا، جو آپ نے ہم سے کہا تھا کہ تم کسی بات پر سوال نہیں کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے، میں اس بات کو بھول گیا تھا۔ اب جب بھول گیا تھا تو بھولے ہوئے سے کیسا مواخذہ؟ لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ مواخذہ نہ کریں۔ یہاں سے بھی ادب کی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ شاگرد کو استاذ کو کیسا ادب کرنا چاہیے، کہ اگر استاذ کا کوئی ایسا معاملہ شاگرد کے سامنے آ جائے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہو کہ یہ غلط ہے، اور پھر یہ اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دے اپنے استاذ سے، تو اس کے بعد استاذ کی بات کو بغیر چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے، بغیر چون و چرا۔ اس میں اپنی باتوں کا جواز نہیں تلاش کرنا چاہیے، کٹ حجتیاں نہیں کرنا چاہیے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ چاہتے تو جواب دے سکتے تھے کہ اس میں صبر کرنے والی کون سی بات ہے، آپ نے یہ بیچاروں کی کشتی پھاڑ ڈالی ہے، تو یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ یہ غلط کام ہے، آپ ان مسکینوں کا بھی نقصان کرنا چاہتے ہیں، سواریوں کو بھی ڈبونا چاہتے ہیں، وہ جواب دے سکتے تھے، لیکن فوراً حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ بھول ہوئی، کہا نا بھول ہوئی جو میں نے آپ سے سوال کر لیا، میری بھول پر آپ مواخذہ نہ کریں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ استاذ سے کبھی بھی شاگرد کو بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوراً اگرچہ اسے لگے کہ میں صحیح ہوں
شاگرد کو لگے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر بھی اسے استاذ کی بات فوراً تسلیم کر لینی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، شاگرد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شاگرد وہ ہوتا ہے جو بالکل کورا کاغذ ہو، جس نے کچھ نہ پڑھا ہو، اور ایک شاگرد وہ ہوتا ہے جو کچھ باتیں پڑھ کر آیا، کچھ جانتا ہو۔ تو جو بالکل کورا کاغذ ہو تو وہ تو اعتراض نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہر بات کو صحیح سمجھے گا۔ لیکن جو کچھ نہ کچھ پڑھ کے آتا ہے پھر وہ سوالات کرتا ہے۔ اور یہ باتیں، یہ جو ادب ہے، یہ ادب اس شاگرد کے لیے ہے جو پڑھ کر کے آیا ہو، کچھ جانتا ہو۔ حضرت موسیٰ تو اللہ کے کلیم تھے، ان کے علم کا ہم اور آپ تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ان سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا کرتا تھا۔ حضرت خضر یہ جانتے بھی تھے کہ یہ شریعت کے نبی ہیں، ان کے پاس شریعت کا علم ہے، اور حضرت خضر تکوین کے نبی تھے، ان کے پاس تکوینی احکام تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ شریعت کے احکام کیا ہوتے ہیں اور تکوینی احکام کیا ہوتے ہیں۔ تو حضرت خضر کو یہ پتا تھا کہ یہ اعتراض کریں گے، یہ سوال کریں گے، لہذا پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں کرنا ہوگا۔ اور جب اعتراض کر دیا تو فوراً جواب نہیں دیا، کوئی اس کی وضاحت نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیے گا۔ حضرت موسیٰ نے بھی بغیر چون و چرا کے اپنی بھول تسلیم کر لی، اور یہ فرمایا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ بھول ہوئی، آپ مواخذہ نہ کریں۔ آپ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، میں بھول گیا تھا آپ کا ارشاد کہ مجھے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ تو اسی سے ایک مسئلہ، یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بھول چوک پر اللہ پاک مواخذہ نہیں فرماتے، یہ بھی شریعتی کا معاملہ تھا۔ لہذا یہ حضرت موسیٰ نے معذرت پیش کی کہ بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہوتا، میں بھول گیا تھا، لہذا آپ معاف کریں۔ وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور میرے مشن کو آپ میرے لیے مشکل نہ بنائیں۔ میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ علم سیکھوں، تو بھول چوک پر اللہ پاک مواخذہ نہیں فرماتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، دو باتیں ہیں، اسلام کے احکام دو طرح کے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جو اللہ کے حق ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ میں بھول چوک پر مواخذہ، بھول چوک پر نہیں ہوتا۔ جیسے کسی نے روزہ رکھا، بھول کر کے کھا لیا، اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزہ ہوں، اور کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ یا بھول سے نماز میں کوئی یہ ایسا کام کر دیا کہ بھول گیا تھا کہ میں نماز میں ہوں، اور کوئی ایسا کام کر دیا جو نماز کے منافی ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ میں بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ لیکن اسلامی احکام کی دوسری قسم ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ تو بندوں کا جو حق ہے وہ بھول چوک کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا، اس پر مواخذہ تو ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ بہت بڑا ہے، رحیم و کریم ہے، اپنا حق و معاف کر دے گا۔ لیکن جو بندوں کا حق ہے، اگر ہم اسے ادا نہ کر پائے اور بھول چوک کی وجہ سے کہ بھول گئے کہ اس کا حق ہے میرے اوپر، اور کل قیامت کے روز یہ معذرت خدا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ مولا میں بھول گیا تھا، تو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا، اس کا حق دینا ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے، اور وہ بندہ معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی سے قرض لیا، اب بھول گئے کہ قرض لیے، ادا نہیں کر پائے، تو یہ قرض ساقط نہیں ہوگا، ادا کرنا ہی ہے۔
کسی کا مال ہمارے پاس ہے، کسی نے امانت رکھی، اب وہ بھی بھول گیا، میں بھی بھول گیا، وہ بھی بھول گیا کہ میں نے ان کے پاس امانت رکھی تھی، میں بھی بھول گیا کہ ان کی امانت میرے پاس رکھی تھی. تو یہ بھولنے کی وجہ سے یہ جو اس کا حق ہے ساقط نہیں ہوگا، امانت کا مال ہمیں لوٹانا ہوگا. یا غلطی سے ناحق طریقے سے کسی کا مال لے لیا، غلطی سے مان لے، تو پھر بھول گیا کہ یہ ان کا مال تھا، میں نے غلطی سے لے لیا تھا، تو یہ معاف نہیں ہوگا، اس کو دینا ہوگا. کیونکہ حقوق العباد میں بھول چوک کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. حقوق اللہ میں بھول چوک کی معذرت قبول کی جائے گی. اللہ پاک رحیم و کریم ہے، وہ اپنا حق معاف فرما دے گا. لیکن ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کا حق جان بوجھ کر کے واپس مطلب اسے نہ دے سکا، بلکہ مجبوریوں کی وجہ سے اگر ایسا ہو گیا کہ بندہ حق واپس نہ کر سکا، بڑی خواہش تھی کہ حق دے دیتا لیکن نہ دے سکا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے روز ایسے انتظامات فرمائے گا کہ وہ بندہ معاف کر دے گا. اور وہ جانتے ہیں کیا انتظام ہوگا؟ مطلب اللہ جب نوازنے پہ آئے تو کیا نہیں کر سکتا. اللہ فعال لما یرید ہے. ایک شخص خدا کی بارگاہ میں اپنے حق کے بارے میں استغاثہ کرے گا کہ مولا فلاں بندے پر میرا حق تھا، اس نے نہیں دیا، اسے بلایا جائے گا. کیونکہ حق کا معاملہ بڑا سخت ہوگا، حق کا حساب بڑا سخت ہوگا. یہاں تک کہ جانوروں میں بھی جو مکلف نہیں ہیں، جانوروں میں بھی سے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ظلمن سینگ ماری ہوگی تو کل قیامت کے روز اس کا بھی مواخذہ ہوگا اور بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا. کیونکہ انسان کے علاوہ سارے جو دیگر مخلوقات ہیں کیا ہو جائیں گے؟ مٹی ہو جائیں گے. جانور وہی نا، جب کافر دیکھے گا جانوروں کو مٹی ہوتے ہوئے اور یہ دیکھے گا کہ ہم کو تو اب جہنم میں جانا پڑے گا، تو وہی بڑی حسرت سے اور افسوس سے کہے گا. قرآن میں آیا ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ان جانوروں کی طرح میں بھی مٹی کا بنا دیا جاتا، میں بھی مٹی کر دیا جاتا. وہ کافر کہے گا. تو کسی کا حق اتنا بڑا ہے کہ جانوروں سے بھی یہ مواخذہ ہوگا اور جانوروں کو بھی بدلہ دلایا جائے گا اگر کسی جانور نے ظلمن کسی پر وار کیا ہو یا حملہ کیا ہو. تو جب اس شخص کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس کے پاس حق ہوگا، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بتا تو نے اس کا حق کیوں نہیں واپس کیا؟ اب تو مانگتا ہے، اس کا حق واپس کرنا ہے. عرض کرے گا کہ مولا میں نے بڑی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا مجبوریوں کی وجہ سے. اب اللہ پاک دلوں کا حال بہتر جاننے والا ہے نا، وہ تو خوب جانتا ہے. تو ایک شیشے کا محل اللہ رب العزت چمچماتا ہوا بڑا خوبصورت، جس کا اندر باہر سے اور باہر والا اندر سے نظر آئے، بڑا خوبصورت محل لا کے سامنے ظاہر کرے گا. تو وہ بندہ جس کا حق ہوگا وہ پوچھے گا مولا یہ محل کس کے لیے ہے، کون اس میں رہے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا وہ رہے گا جو اپنے بھائی کا حق معاف کر دے، یہ اس کے لیے. جب اتنا خوبصورت محل دیکھے گا فوراً عرض کرے گا مولا میں نے اس کا حق معاف کر دیا، وہ محل تو مجھے عطا فرما دے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جا اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں داخل ہو جاؤ محل کے اندر. تو اس کی شان کریمی سے کیا بعید ہے جب وہ عطا کرنے پہ چاہے. اللہ پاک کی عطائیں بے پایاں ہیں، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کے احسانات انگنت ہیں.
اگر کوئی شخص پوری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دے، پوری زندگی سجدے میں گزار دے، پھر بھی وہ خدائے پاک کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی کبھی ان احسانات پہ غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر یا رات میں جب بستر پہ جائیں تو آنکھیں بند کر کے سکون سے غور کریں کبھی کبھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا ہے، اس کے کتنے انعامات ہیں، اس کے کتنے احسانات ہیں۔ تو اس سے خدائے پاک کی محبت پیدا ہوگی اور صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، صبر کی صفت پیدا ہوگی اور شکر کی صفت پیدا ہوگی، اور محبت الہی یقین جانے تمام اعمال اور ایمان کی بنیاد ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو میں بھول گیا اس پر مواخذہ نہ کریں، وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور میرے مشن کو آپ ہمارے لیے مشکل نہ فرمائیں، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، بھول ہو گئی، دوبارہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ آگے آیت نمبر 74 ہے، اللہ فرماتا ہے فَانْطَلَقَا، پھر وہ وہاں سے چلے۔ اب اس کے بعد کیوں وہ کشتی کو چیرا تھا حضرت خضر نے، اس کا بیان آگے آتا ہے۔ فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چلے، حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، ایک لڑکا دیکھا کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے اسے پکڑا، بخاری کی حدیث ہے، اسے پکڑا، زمین پہ گرایا اور ذبح کر دیا۔ ایک لڑکا تھا، اکثر مفسرین کا فرمان ہے کہ وہ لڑکا نابالغ تھا، تو اسے زمین پہ گرایا اور ذبح کر دیا۔ اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ کے سامنے بظاہر ناحق قتل ہے، ایک نابالغ کون سا جرم کرے گا؟ اس نے کسی کو مطلب قتل تو کیا نہیں سکتا، جو ہے کیا نہیں تھا۔ اسلام میں یہ فقط حد کے اعتبار سے، حد یعنی سزا کے اعتبار سے قتل کی اجازت ہے، باقی کسی اور صورت میں تو نہیں ہے اجازت۔ اسلام میں بغیر کسی ایسے جرم کے جس کی سزا قتل ہو، بغیر ایسے جرم کے ایک جان کے قتل کو پورے انسانوں کے قتل کے برابر کہا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو جان کی بڑی عظمت ہے، بڑی حرمت ہے اسلام کے اندر۔ صرف کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے، کسی شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے رجم کر کے، سنسار کر کے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ باقی ایسے بغیر ایسے جرم کے جس کی سزا قتل ہو، یہ کسی کی جان تو نہیں لی جا سکتی۔ وہ لڑکا تھا، بچہ تھا، نابالغ تھا، کوئی اس نے جرم تو کیا نہیں تھا، اور حضرت خضر نے اسے ذبح کر دیا۔ تو جب اس لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کیا تو حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، فوراً بول پڑے، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے بے گناہ جان کو بغیر جرم کے آپ نے قتل کر دیا؟ اس نے کسی کا قتل تو کیا نہیں تھا، تو آپ نے بغیر جرم کے ایک بے گناہ جان کو، نفسا زکیہ، زکیہ کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا، بے گناہ، جس نے کوئی خطا نہ کی ہو، تو کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت بری بات کی، بہت برا کام کیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا تو حضرت خضر نے دوبارہ ارشاد فرمایا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ اس میں مزید تاکید ہے، اس سے پہلے جو آیا ہے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا تھا، لم اقل انک، اب یہاں پر
ایک لفظ کا اضافہ ہے. حضرت خضر نے یہ کہا الم اقل لک، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ لکا کا اضافہ ہے، یعنی اس میں زیادہ تاکید ہے. کچھ سختی ہوئی اس بار. کیا ہوئی؟ لہجہ کچھ سخت ہوا، انداز کچھ سخت ہوا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، پھر آپ نے خود اجازت طلب کی، خود میرے ساتھ ہیں، اور سب جانتے ہوئے آپ میری باتوں پہ اعتراض کر رہے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں. سختی کی، انداز اور لہجے میں سختی آ گئی. یہیں سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر استاذ کو لگے کہ شاگرد پر سختی کرنے کی ضرورت ہے تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ استاذ سختی کرے. تعلیم و تربیت کا کام نہ بڑا جاں گسل ہوتا ہے. جو دیکھیے، تعلیم و تربیت یا تو شوق کے ذریعے ہوتی ہے یا تو ڈر کے ذریعے ہوتی ہے. بچوں میں شوق تو ہوتا نہیں، ان کو شوق تو خالی کھیلنے کا ہوتا ہے. حقیقت تو یہی ہے نا. تو شوق تو ہوتا نہیں، ڈر، اور ڈر ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ اکثر دیکھیے گا، آپ ذرا معاشرے میں نگاہ اٹھا لیجئے، جو بچے مطلب بچپنے میں ذرا ڈرپوک ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو بولڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، بڑے بہادر، کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ وہ تعلیم و تربیت ان کی بہتر طریقے سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان پر سختی اثر ہی نہیں کرتی. وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں. اور جو ڈرپوک ہوتے ہیں نا، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نہیں، اگر یہ نہیں کیا تو مار پڑے گی یا کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے، ذرا آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیے معاشرے میں. تو تعلیم و تربیت کے لیے سختی بڑی ضروری ہے، لیکن ہاں، سختی کرنے کا طریقہ ہے، محبت والی سختی ہے. اب محبت والی سختی جہاں پر ہو وہاں پہ بے رحمی تو نہیں ہوتی نا. باپ بھی سختی کرتا ہے اپنے بچے کے اوپر، لیکن وہ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا. اگر ایسی سختی یا ایسی سزا جس کی وجہ سے بچے کی تعلیم و تربیت پہ مثبت اثر کے بجائے غلط اثر پڑے، یا اسے ظلم کے زمرے میں رکھا جائے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. تو سختی ضروری ہے، ہلکی سختی تعلیم و تربیت کے لیے. اور اسی وجہ سے مذہب اسلام نے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری باپ کو دی ہے، ماں کو نہیں دی. کیوں آخر؟ کیونکہ تعلیم و تربیت کے لیے سختی ضروری ہے، اور سختی باپ ہی کر سکتا ہے. ماں جو ہے سختی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نا سورہ طارق میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کہ جو انسان اپنی خوبصورتی پہ، اپنی دولت پہ، اپنے سماجی مقام و مرتبے پہ گھمنڈ کرتا ہو، تکبر کرتا ہو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اسے چاہیے کہ غور کرے، مِمَّ خُلِقَ، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، غور کر لے. اور اگر غور کر لے تو تمام تکبر سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے راستے میں، تو جو شہر کا امیر تھا نا، وہ بڑا ہی اتراتا ہوا زرق برق لباس پہنے وہاں سے گزرا اور اکڑتا ہوا چل رہا تھا. اس اللہ کے ولی نے بلایا کہ یہاں آؤ. یہ کون سی چال ہے؟ یہ تو تواضع و انکساری کرنے والوں کی چال نہیں ہے. تم زمین پر اکڑ کے چلتے ہو، زمین کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تم اکڑ کے چلتے ہو، تمہیں اسی کی گود میں جانا ہے. تو اس امیر نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بڑے لوگوں کو اگر کچھ سمجھایا بھی جائے نا تو حد تک سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں. کہا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں اس شہر کا امیر ہوں، اور آپ یہ مجھے نصیحت کرتے ہیں. تو اس اللہ کے ولی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو کون ہے. تو وہ ہے جس کی شروعات ایک ناپاک نطفے سے ہوئی، اور جس کی انتہا یہ ہوگی کہ قبر میں تمہیں کیڑے مکوڑے کھائیں گے،
اور ابھی بیچ میں ان دونوں فیسز کے بیچ کا جو فیس ہے اس میں تم اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے ہوئے پھرتے ہو، تم ہو۔ تو اگر انسان اس بات پہ غور کر لے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے تو تکبر اس کے پاس بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا اللہ پاک نے انسان کو چاہیے کہ کس بات سے وہ پیدا کیا گیا ہے غور کرے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک جواب دیتا ہے خلق من ماء دافق، انسان کو پیدا کیا گیا ہے ایک کودتے ہوئے پانی سے، ایک وہ پانی جو اپنی جگہ سے دفق کرتے ہوئے کودتے ہوئے نکلتا ہے۔ اور فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ کودتا ہوا پانی جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ سینے کی پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈیوں کے پاس سے نکلتا ہے، ریڑھ کی ہڈیوں کے پاس سے اور سینے کی پسلیوں کے پاس سے نکلتا ہے، اسی ناپاک پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ غور کر لے اس کے اوپر۔ تو یہ تمام تکبر، گھمنڈ، انانیت، اپنے بارے میں یہ سوچ کہ میں بھی کچھ ہوں، میرا بھی کوئی مقام و منصب ہے، یہ تمام خیالات ختم ہو جائیں گے اگر غور کر لے تو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اس ناپاک یہ پانی کے نکلنے کا جو تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ وہ نکلتا ہے سینے کی پسلیوں سے اور ریڑھ کی ہڈیوں سے، جس مادے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ریڑھ کی ہڈیوں سے مرد کا مادہ منویہ نکلتا ہے، ریڑھ کی ہڈیوں کے پاس سے، اور سینے کی پسلی کے پاس سے عورت کا مادہ منویہ نکلتا ہے، اور ان دونوں کے اختلاط سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو چونکہ عورت کا مادہ تخلیق، عورت کا مادہ منویہ سینے کی پسلیوں کے پاس سے نکلتا ہے، اور سینے کی پسلیاں دل سے قریب ہیں، لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ ماں کے اندر ممتا زیادہ ہوتی ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈیوں کے پاس سے باپ کا، مرد کا مادہ منویہ نکلتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا فاصلہ دل سے ذرا کچھ دور ہے، لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ باپ کے اندر محبت، شفقت ماں کی بنسبت کم ہوتی ہے، ماں کی بنسبت، کیونکہ وہ دل سے دور ہے ریڑھ کی ہڈی، اور چونکہ باپ کے اندر ممتا اور شفقت ماں کی بنسبت کم ہوتی ہے، لہٰذا وہ سختی کر سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر مار سکتا ہے، لہٰذا تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے باپ کے اوپر ڈالی ہے، ماں کے اوپر نہیں ڈالی ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کی؟ باپ کی، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ باپ سختی کر سکتا ہے۔ اگر بیٹا کوئی خوب جرم کر کے آئے تو اگر باپ کو پتہ چل گیا نا تو وہ چاہے کسی حال میں بھی بیٹا وہ پہلے ایک تماچا لگائے گا، اس کے بعد باقی کی کارروائی کرے گا، اور ماں کیا کہے گی کہ بیٹے ذرا تھک گئے ہو، آرام کر لیں۔ تو ماں کی محبت الگ ہوتی ہے، تو ماں کو یہ ذمہ داری دی ہی نہیں گئی، اس کے اندر سختی کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ استاذ کبھی کبھی سختی کرے، اور اگر اسے محسوس ہو اور یقین ہو جائے کہ اگر سختی نہیں کروں گا تو یہ بچہ بگڑ سکتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت بہتر نہیں ہو سکتی، تو اس وقت اس کے اوپر واجب ہے کہ سختی کرے۔ اگر سختی نہیں کرے گا تو وہ شاگرد کا حق مارنے والا کہا جائے گا، کیونکہ وہ تو نادان شاگرد ہے، اسے کیا پتا کیا اس کے حق میں بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، استاذ تو بہتر جانتا ہے نا، لہٰذا اس کے اوپر ضروری ہے کہ سختی کرے۔ سب کے اوپر سختی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ سادات جو آقا کریم کے خاندان والے ہیں، اگر وہ سادات میں سے کوئی بچہ ہمارے پاس علم حاصل کر رہا ہو اور اس کو سختی کی ضرورت ہو تعلیم و تربیت کے لیے، تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی سختی کی جائے، سادات کے اوپر بھی۔ ہاں، نیت ایسی ہونی چاہیے، حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی استاذ کو کسی سید بچے پر سختی کی ضرورت پڑے تو سختی تو کرے، لیکن نیت یہ ہو کہ شہزادے کے پاؤں میں مٹی لگ گئی ہے، اسے میں چھڑا رہا ہوں۔ کیا ادب ہے، کیا عشق رسول ہے، کیا محبت ہے کہ نہیں؟
یقیناً ماضی قریب میں حضور اعلی حضرت جیسا عاشق رسول کوئی اور نظر نہیں آتا. سمجھے؟ کہا کہ یہ نیت کر کے ضرب لگائے کہ اس کے شہزادے کے پاؤں میں مٹی لگ گئی ہے، میں وہی مٹی چھڑا رہا ہوں. یہ اہل بیت کی محبت ہے جو ہمارے اعلی حضرت نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو یہاں پر کچھ سختی آ گئی. الم اقل لک، لک کہا، پہلے لک نہیں کہا تھا. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا، ایک بار تو عذر پیش کر چکے تھے کہ میں بھول گیا تھا پہلے، دوسری بار جب دوبارہ سوال کر دیا تو فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. یہ ختم معاملہ ہو جائے گا. پھر اگر میں نے تیسری بار کوئی سوال کیا تو آپ میری جانب سے عذر کی حد کو پہنچ چکے. عذر قبول کرنے کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ بار بار یہ انسان سے بھول ہوتی رہے اور بار بار عذر قبول کیا جاتا رہے. مگر اللہ رب العزت کتنا بڑا رحیم ہے، بار بار گناہ کیجئے بار بار وہ معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آیا ہے بار بار اگر ہم سے خطا ہو رب کی بارگاہ میں بار بار استغفار کریں، اللہ پاک کی رحمت بار بار ہمیں اپنے دامن میں لیتی ہے. اللہ کا کرم بے پایاں اور بے شمار ہے. تو فرمایا کہ آپ میری جانب سے عذر کی حد کو پہنچ چکے. اب اس کے بعد اگر میں نے کچھ کہا تو آپ اپنے ساتھ رکھیے گا ہی مت، معاملہ ختم. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیت نمبر 77 ہے فانطلقا، پھر وہاں سے آگے چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. جب پھر وہاں سے آگے چلے تو ایک بستی میں پہنچے، اور وہ جو بستی والے تھے بڑے کم ظرف تھے. کھانا طلب کیا، سوال کیا، لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کسی نے مہمان نہیں بنایا. تو یہ کم ظرفی ہے، بھوکے کو کھانا نہ کھلانا. اور سوال کرنا، اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ سوال کرنا تو حرام ہے نا، تو سوال کیسے کیا؟ وہ تو جلیل القدر پیغمبر تھے دونوں، ایک تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ، دوسرے حضرت خضر. تو کیسے سوال کیا؟ حدیث میں آیا ہے کہ فاقہ زدہ کے لیے اگرچہ وہ تندرست ہو لیکن فاقے سے کمزور ہو گیا ہو اور کھانے کی بظاہر کوئی صورت نہ ہو، یا وہ کہیں پہ کام بھی نہ کر سکتا ہو اس وقت کہ اس کو کھانا ملے، تو اس وقت اس کے لیے کھانے کا سوال کرنا جائز ہے. فاقہ زدہ کے لیے مطلب جس نے کچھ کھایا نہ ہو اور نہ کھانے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گیا ہو، اور آس پاس کہیں پر کام ملنے کی بھی امید نہ ہو کہ محنت کرے اور وہاں سے کھانا مل جائے، یا اگر ملے بھی تو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو، بالکل کام کرنے کے لیے بھی طاقت چاہیے، تو ایسے شخص کے لیے کھانے کے لیے سوال کرنے کی اجازت ہے. لہذا شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جب وہاں پہنچے تو استطعما، کھانا طلب کیا. دونوں نے، استطعما تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے، یعنی حضرت موسیٰ نے بھی اور حضرت خضر نے بھی کھانا طلب کیا. تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت خضر انسان ہی تھے. حضرت خضر کیا تھے؟ انسان ہی تھے. کچھ لوگوں نے ان کے فرشتہ ہونے کا قول کیا ہے کہ وہ فرشتے تھے، جن میں سے ایک جناب سر سید احمد خان صاحب بھی ہیں، وہ بھی نہیں بلکہ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، جماعت اسلامی والے، سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، انہوں نے بھی اس پر کافی زور دیا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ فرشتہ تھے. یہ میں اس کے بارے میں مکمل تفصیل بیان کر چکا ہوں. تو یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر بھی انسان ہی تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا استطعما، دونوں حضرات نے کھانا طلب کیا، اور کھانے کی ضرورت
انسانوں کو ہی ہوتی ہے، فرشتوں کو نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کے جو فرشتے آئے تھے، جب حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے کھانا رکھا تھا تو انہوں نے کھایا تھا؟ نہیں کھایا تھا۔ اور حضرت ابراہیم ڈرنے بھی لگے، جب دیکھا کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو ڈرنے بھی لگے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ آپ ڈرے نہ، ہم اللہ کے فرستادہ فرشتے ہیں، ہمیں قوم لوط کی جانب بھیجا گیا ہے ان پر عذاب دینے کے لیے۔ قوم لوط جو کہ غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہشات پورا کیا کرتے تھے، تو ان کی جانب بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم چونکہ بڑے رحم دل اور بڑے ہی حلیم اور اواہ تھے، قرآن میں ان کے لیے اواہ کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ جس کا دل اتنا نرم ہو، پورے جہان کا درد ہو، اواہ حد سے زیادہ آہو بکا کرنے والا، حد سے زیادہ رونے والا، تو اواہ تھے حضرت ابراہیم، ان کا دل بڑا نرم تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مولا قوم لوط پہ عذاب نہ دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا، یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گیا حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ اب بڑوں کی باتیں ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں نا، کس کی اوقات ہے خدا کی بارگاہ میں جھگڑا کرے؟ لیکن اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے ان کے ناز اٹھاتا ہے ان سے، اور چونکہ محبت ہے لہٰذا یہ محبت کے اصول جو ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ آپ ڈی ایم کے پاس کوئی اپلیکیشن لے جائیں، فوراً وہ اسے رد کر دے، دیکھتے ہی دوبارہ کہنے کی ہمت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، کیونکہ اتنا بڑا آفیسر ہے، یہ اس نے ہماری اپلیکیشن دیکھی اور دیکھتے ہی رد کر دی، تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی، دوبارہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اگر وہیں اس ڈی ایم کا دوست پہنچ جائے تو، اور وہ کوئی اپلیکیشن دے اور ڈی ایم اس کی اپلیکیشن بھی رد کر دے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہ بھائی ذرا دیکھ لو، کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ وہ دوست ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بغیر تشبیہ و تمثیل کے میں کہنا چاہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کون جھگڑا کر سکتا ہے، کون اصرار کر سکتا ہے؟ لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے اولیاء، انبیاء، صلحاء ہیں، یاد رکھیں آج کل نا یہ ایک فتنہ تمام فتنوں میں سے یہ بھی چل رہا ہے کہ اللہ والوں کی شان کو گھٹانا، اللہ والوں کے مقام و مرتبے کو گھٹانا، اور ان کو نئی نسل کے سامنے اس انداز میں پیش کرنا کہ ان کو کچھ ہے ہی نہیں، ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فتنے کی شکل میں ایک مولوی صاحب ہیں پاکستان کے، نام نہیں لیتا، فالتو میں کسی کو مشہور نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ ایسے بھی بڑا مشہور ہے اپنی فتنہ پردازیوں کی وجہ سے۔ اس کی ایک بات بڑی مشہور ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بابے تے شہی کوئی نہیں، پنجابی زبان میں، کہ یعنی جو بابا ہیں، جو اولیاء جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا قوم لوط کے عذاب کے سلسلے میں کہ مولا عذاب نہ دے۔ کس کی اوقات ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بتائیں نا، کس کی اوقات ہے؟ لیکن ہاں جو محبوب بندے ہیں وہ ناز میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہم سے محبت فرماتا ہے، ناز میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا تو اتنے اصرار کے ساتھ دعا کرتے کہ اللہ فرماتا کہ ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔ تو یہ سب ناز کی باتیں ہیں، یہ سب محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں کا مقام خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بار بار جب اصرار کیا، اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ میرے خلیل یہ نہیں ہو پائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے نا، یہ علماء فرماتے ہیں کہ جو تقدیر یہ بدلنے والی نہیں ہوتی، جو کہ مبرم حقیقی تقدیر ہوتی ہے، جس میں کسی صورت میں تبدیلی نہ ہو سکے، کسی صورت میں۔ تقدیر کی 3 قسمیں، ایک ہے تقدیر معلق، کہ یہ معلق یہ ہے کہ لکھا ہے کہ اس بندے کی عمر جو ہوگی 50 سال ہوگی، لیکن اگر میرے معین الدین کی بارگاہ میں جا کر کے اور ان کے وسیلے سے دعا کر لے گا تو میں اس کی عمر جو ہے بڑھا کے 60 سال کر دوں گا۔ یہ ہے تقدیر معلق۔
اب اگر بندہ چلا گیا وہاں تو یہ 10 سال اضافہ ہو گیا، نہیں گیا تو اضافہ نہیں ہوا۔ باقی اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، تو وہ بھی لکھ لیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ لیکن بظاہر جو جہاں تک ملائکہ کی پہنچ ہوتی ہے جس لوح محفوظ تک کہ جس میں تقدیر لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایسے 50 سال، اور اگر یہ ہمارے کسی یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر مانگ لیا تو اتنا بڑھا دیں گے۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم جو نہ ٹلے، جو بدلنے والی نہ ہو، لکھا ہو لوح محفوظ میں کہ یہ تقدیر نہیں بدلے گی۔ لیکن اس مبرم کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مبرم حقیقی جو کبھی نہ بدلے، اور ایک ہے یہ مشابہ بمبرم، یعنی جو بدل جائے لیکن سب کو پتہ نہ ہو کہ یہ تقدیر بدلنے والی ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں جس لوح محفوظ تک عام فرشتوں کی پہنچ ہے، عام اولیاء کی پہنچ ہے، اس میں تو یہی لکھا ہے کہ یہ تقدیر نہیں بدلے گی۔ لیکن جو ام الکتاب ہے، ام الکتاب خدا کی بارگاہ میں جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، اس میں لکھا ہے کہ نہیں، اگر یہ والا معاملہ ہو گیا، یہ میرے عبد القادر کی بارگاہ میں جا کے دعا کر لیا، یا یہ میرے معین الدین کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کر لیا، تو اس کو یہ چیز عطا کر دی جائے گی۔ یہ ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے، ام الکتاب میں وہاں تک سب کی پہنچ نہیں ہوتی۔ عام جو ملائکہ ہیں اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی پہنچ لوح محفوظ تک ہوتی ہے۔ ام الکتاب میں لکھا ہے کہ بدل سکتی ہے، یہاں لکھا ہے کہ نہیں بدلے گی، لہٰذا یہ تقدیر مشابہ بمبرم ہے، یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ نہیں بدلے گی لیکن حقیقت میں بدل جائے گی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی تقدیر کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی وہ تقدیر جو مشابہ بمبرم ہو، وہ فرماتے ہیں کہ میں اٹل تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ اٹل تقدیر کو مطلب کہ لوح محفوظ میں تو لکھا ہے کہ نہیں ٹلے گی یہ تقدیر، لیکن ام الکتاب میں لکھا ہے کہ ٹل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میری پہنچ وہاں تک ہے۔ فرمانے کا مطلب ہے ام الکتاب میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں اٹل تقدیر کو ٹال دیتا ہوں۔ ایک مسافر تھا نا، اور ایک ولی کے پاس گیا تو اور کہا کہ میں سفر پہ جانے والا ہوں، دعا کریں کہ میں آ جاؤں خیر و عافیت کے ساتھ۔ تو اس ولی نے کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کی، اور یہ خالی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو کرامت عطا فرماتا ہے، سمجھ گئے؟ کرامت کو بھی آج کل قصے کہانیاں کر کے بیان کیا جا رہا ہے، کہہ کر کے، اور اس حوالے سے بھی نئی نسل کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ کرامت حق ہے۔ قرآن میں آصف برخیہ کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں لا کر دے دیا تھا۔ آصف برخیہ کون تھا؟ کون تھے وہ؟ ایک ولی ہی تو تھے، نبی تو نہیں تھے نا، ولی تھے، صحابی تھے حضرت سلیمان کے۔ تو اور صحابی ولی ہوتا ہے، تو ایک ولی نے کئی سو کلومیٹر دور سے ایک تخت لا کر کے حضرت سلیمان کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے رکھ دیا، اس کو کرامت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو کرامتوں کا مطلقاً انکار قرآن کا انکار ہے، لہذا کفر ہے اگر کوئی مطلقاً انکار کرے تو ایک مسافر سفر پہ جانے والا تھا تجارت کے لیے، ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا، کہتا ہے کہ دعا کریں اللہ پاک مجھے اس تجارت میں نفع دے اور میں خیر و عافیت کے ساتھ آ جاؤں۔ ان ولی نے اپنی آنکھ بند کی اور کہا کہ آپ مت جائیے ابھی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ جائیں گے نا تو آپ کا مال و اسباب چھینا جائے گا، آپ قتل کر دیے جائیں گے، اور آپ اس سلامتی کے ساتھ واپس نہیں آ پائیں گے۔ تو وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت غوث اعظم سے بھی اس نے یہ ماجرا عرض کیا کہ حضور میں فلاں بارگاہ میں گیا تھا کہ دعا کریں کہ میں سفر پہ جاؤں اور نفع یاب ہو کر کے واپس آؤں، لیکن وہاں سے ایسا جواب ملا کہ چوری ہو جائے گی اور مال پر ڈاکہ پڑے گا اور مجھ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضور غوث اعظم نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور فرمایا اذهب سالما ارجع غانما والزمان علیہ، سلامتی کے ساتھ جاؤ،
نفع لے کر کے آؤ، اگر کچھ ہوا تو میری ذمہ داری، کچھ ہوا تو میری ذمہ داری۔ قلائد الجواہر اٹھائیں، بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ ایسے ہی بہجت الاسرار اٹھائیں، حضور غوث اعظم کی سیرت پہ معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، نفعیاب ہو کر کے آؤ، ذمہ داری میری ہے۔ وہ شخص گیا اور اس نے اپنی تجارت وغیرہ کی، مال وغیرہ خریدا بیچا، واپس آیا تو ایک دریا کے کنارے تھکا ہوا تھا، اٹھا وہاں پہ پہنچا، نماز پڑھی، خود پانی پیا، جانور کو پلایا اپنی سواری کو، اور جب آرام کرنے کے لیے لیٹا تو نیند آ گئی۔ اور جب نیند آ گئی تو خواب کیا دیکھتا ہے کہ میرا مال و اسباب، کہ نہیں، یہ میرے اوپر ڈاکوؤں سے حملہ ہوا ہے، ڈاکوؤں سے حملہ ہوا ہے اور مجھے قتل کر دیا گیا ہے۔ گھبرا کر کے اٹھا تو دیکھا کہ خواب جو ہے میں دیکھ رہا تھا، تو وہاں سے وہ جانے لگ گیا، اور بھول کر کے جو روپے پیسے کی، اشرفیوں کی اور دراہم و دینار کی تھیلی تھی اسی جگہ پہ بھول گیا، اور کچھ دور چلا گیا۔ جب کچھ دور گیا تب یاد آیا کہ پتہ نہیں کہاں تھیلی ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں۔ تب یاد آیا کہ جہاں پہ میں لیٹا تھا وہیں پہ وہ تھیلی رہ گئی ہوگی۔ پھر واپس آیا تو دیکھا کہ وہ تھیلی موجود تھی، اور لے کر کے گیا، بغداد واپس آیا، اور بڑا خوش تھا۔ وہ اللہ کے ولی جنہوں نے کہا تھا نا کہ جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، ڈاکہ پڑے گا، مت جاؤ، ان کے پاس گیا بڑا خوش اور کہتا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ ڈاکہ پڑے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں مار دیا جاؤں گا، یہاں تو میں بڑی یہ آپ کے پاس سلامتی کے ساتھ یہ واپس آ گیا، خوب نفع بھی کمایا۔ تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ بیٹے جا، غوث اعظم کا شکر ادا کر، کیونکہ تقدیر تو تیری وہی تھی، مگر ان کی دعا کی وجہ سے جو ڈاکوؤں کا حملہ ریئل لائف میں ہونے والا تھا خواب میں ہوا، اور جو مال جو ہے لوٹا جانے والا تھا ان کی دعا کی وجہ سے تم بھول گئے، تم خالی بھول گئے، مال تم سے لوٹا نہیں گیا۔ یہ غوث اعظم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ عام لوح محفوظ میں تو یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ جائے گا تو ڈاکہ پڑے گا، مال و اسباب لوٹ دیے جائیں گے، مار دیا جائے گا، لیکن ام الکتاب میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں، کہ یہ اگر جائے گا عبد القادر کی بارگاہ میں، ان سے دعا کرائے گا تو یہ تقدیر بدل جائے گی۔ پہلے والے ولی کی جو پہنچ تھی لوح محفوظی تک تھی، تو اس نے بتا دیا کہ جاؤ، یہ اچھا نہیں ہے یہ سفر تمہارے لیے، لیکن غوث اعظم کی پہنچ ام الکتاب تک تھی، وہاں دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ جاؤ، اذہب سالمہ، سلامتی کے ساتھ جاؤ، ارجع غانمہ، نفعیاب ہو کر کے آؤ، والزمان علیہ، کچھ ہوا تو میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہے تقدیر مشابہ با مبرم، اور ایک ہے مبرم حقیقی جو کبھی نہیں ٹلتی، یعنی لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے وہی، اور ام الکتاب میں بھی وہی لکھا ہے کہ بدلے گی ہی نہیں۔ تو جو تقدیر مبرم حقیقی ہو، کبھی نہ بدلے، اگر اللہ کے محبوب بندے بھی سوال کریں نا تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک انہیں محبت سے یہ جو ہے انہیں منع کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی مولا قوم لوط کو بچا لے، ان پر عذاب نہ دے، ان پر آنے والا عذاب یہ تقدیر مبرم حقیقی تھی جو کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، کہ میرے خلیل ان ظالموں کے بارے میں نا مجھ سے کوئی بات نہ کرو، ان کے پاس عذاب آئے گا، یہ یقینی فیصلہ ہے، اٹل تقدیر ہے۔ حضرت ابراہیم کو منع کر دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ دو فرشتے تھے، وہاں بھی کھانا نہیں کھائے، تو اور یہاں پر حضرت خضر نے کھانا طلب کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، لیکن کھانا نہیں دیا گاؤں والوں نے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو اپنا مہمان نہیں بنائیں گے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، تو جب آگے بڑھے تو ایک دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی، مطلب گرنے والی تھی وہ دیوار۔ فَأَقَامَهُ، حضرت خضر آگے بڑھے اور جا کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے ایک دم درست کر دیا، اس دیوار کو، گرنے والی تھی لیکن صحیح کر دیا۔ اب جب دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ یہاں والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور یہ دیوار صحیح کر رہے ہیں، تو چاہتے تو اجرت لے لیتے تو کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ تو فرمایا
قال فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ نے جو دیوار صحیح کی ہے آپ اجرت لے سکتے تھے، ہمارے کھانے کا انتظام ہو سکتا تھا، اور آپ تو ایسے ہی جو ہے دیوار صحیح کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا حضرت خضر نے قال کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ یہ تیسرا سوال تھا، آپ نے سوال کر لیا، اب جدائی ہے، اب کچھ نہیں، آگے کوئی گنجائش ہی نہیں رہنے کی، لہٰذا اب آپ جائیں کیونکہ یہ جدائی ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو مطمئن کرتا جاؤں، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں ان تینوں واقعات کی حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے، کہ میں نے کیوں کشتی کا تختہ پھاڑا، میں نے کیوں لڑکے کو مار دیا، میں نے کیوں دیوار صحیح کر دی، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب انشاءاللہ جو حقیقت ہے ان تینوں واقعات کی اگلی نشست میں آپ کے سامنے بالتفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت کا چراغ جلائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔